السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اطباق اور انفتاح۔ چونکہ ہم صفات لازمہ متضادہ کر رہے ہیں، اور صفات لازمہ متضادہ یعنی وہ تمام کوالٹیز جو ہر حال میں لازمی طور پر تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور یہ پیئرز کی شکل میں ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ پیئرز کی شکل میں ہوتی ہیں اس لیے یہ تمام کے تمام 29 حروف میں ڈیوائیڈ ضرور ہوں گی۔ ہر پیئر کے اندر سارے 29 حروف کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے، یعنی فرسٹ پیئر میں بھی ہم پورے 29 حروف کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ ہم اس کے 10 حروف ہیں اگر، تو باقی 19 حروف جہر میں جائیں گے۔ اسی طرح سیکنڈ پیئر میں شدت، رخوت اور توسط میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے۔ شدت میں اگر 8 حروف ہیں تو توسط میں 5 ہیں تو رخوت میں 16 حروف ہوں گے۔ اسی طرح استعلاء اور استفال میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر 7 حروف استعلاء میں جاتے ہیں تو باقی 29 حروف میں سے 22 یعنی 22 حروف جو ہیں وہ استفال میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ ساتھ ان کے القاب بھی دیکھ لیے۔ ہمس والے حروف کو محموسہ کہتے ہیں، جہر والے حروف کو مجہورہ کہتے ہیں، شدت والے حروف کو شدیدہ کہتے ہیں، رخوت والے حروف کو رخوہ یا رخاوہ کہتے ہیں، توسط والے حروف کو متوسطہ کہتے ہیں۔ اسی طرح استعلاء والے حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں اور استفال والے حروف کو مستفلہ کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 4تھ پیئر کو کریں گے جو کہ ہے اطباق اور انفتاح۔ تو دیکھتے ہیں اطباق اور انفتاح کیا ہے، ان کے کیا معنی ہے، ان کی ادائیگی میں کیا فرق پڑتا ہے حروف کے اوپر۔ تو دیکھیے، اطباق کا مطلب ہے ڈھانپنا یعنی کور کر دینا، اور انفتاح کا مطلب ہے کھلا رہنا یا جدا رہنا۔ ہم تمام پیئرز میں سے ہم نے ہر ایک کیٹیگری میں یہ دیکھا تھا کہ ان کا تعلق کس سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا ہمس کا تعلق جو ہے وہ سانس سے ہے، سانس چلے گا یا رکے گا، ٹھیک۔ شدت، رخوت، توسط یعنی سیکنڈ پیئر کا تعلق آواز سے ہے، آواز چلے گی یا رکے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے تھرڈ پیئر کو دیکھا تھا، استعلاء اور استفال کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے، زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی یا نیچے رہے گی۔ آج کے پیئر میں اطباق اور انفتاح میں زبان کے درمیان کا تعلق ہے، یعنی وسط لسان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے معنی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وسط لسان یا تو تالو کو ڈھانپ لے گی یا پھر تالو سے الگ رہے گی، جدا رہے گی، ٹھیک ہے۔ تعلق کیا بنا؟ وسط لسان کا، زبان کے درمیان کا تعلق ہے، ٹھیک۔ تو ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کہ اطباق والے حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیان تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، چونکہ اطباق کے معنی ہے ڈھانپنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ دیکھیں، ڈھانپنے کے اپوزٹ کا معنی ہے کھلا رہنا، تو اس کی ادائیگی کو بھی آپ اپوزٹ کر لیں۔ اطباق میں آپ نے کہا تھا کہ حروف کی ادائیگی کے، اطباق کے حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیان تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ انفتاح کے حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیان تالو سے جدا رہتا ہے۔ یہ ڈفرنس ہے، یہ دونوں اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اطباق میں جتنے حروف آئیں گے اس کے باقی جتنے حروف 29 حروف میں سے مائنس کر کے باقی تمام حروف انفتاح میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اطباق کے یہ اس کوالٹی کی وجہ سے زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو جو ڈھانپ لیتا ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی حروف انہی حروف میں سے ہیں جو کہ حروف مستعلیہ ہیں۔ حروف مستعلیہ میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن میں اطباق کی کوالٹی پائی جاتی ہے، یعنی ان میں زبان کی جڑ بھی اٹھے گی اور زبان کا درمیان پھر اوپر کے تالو کو ڈھانپ لے گا، جس کی وجہ سے یہ حروف ڈبل تفخیم کے ساتھ یعنی ڈبل ٹائپ کے موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ایک تو تفخیم ہوتی ہے حروف مستعلیہ والی استعلاء کے ساتھ، زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں تو حروف جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، وہ ہے سنگل لیول کی تفخیم۔ لیکن جب زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھے اور زبان کا درمیان بھی اوپر اٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے ڈبل لیول کی تفخیم ہو گئی ہے۔ تو یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں کس وجہ سے کہ زبان کا درمیان جو ہے وہ بھی تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ بھی اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو ان کا مجموعہ دیکھیے، صوت ضلب، ٹھیک۔ تو یہ والا جو مجموعہ ہے صاد، طا، طا، ظا، اس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ صاد، طا،
ضاد اور ضا اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی رہے، ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف 4 حروف ہیں اور یہ چاروں حروف حروف مستعلیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاروں حروف میں زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھے گی تو یہ سنگل لیول کی تفخیم ہوئی، جب زبان کا درمیان بھی اوپر اٹھ جائے گا تو یہ ڈبل لیول کی تفخیم ہوگی. اسی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں، پورے منہ بھر کے ادا ہوتے ہیں، ان میں آواز منہ میں پوری بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے. صاد، طا، ضاد اور ظا یہ 4 حروف ہیں. باقی 29 حروف میں سے 4 حروف کو مائنس کریں تو باقی 25 حروف بچتے ہیں، جو 25 حروف ہیں وہ انفتاح میں جاتے ہیں. یا اطباق والے حروف کا جو لقب ہے وہ ہے مطبقہ، اور انفتاح والے حروف کا جو لقب ہے وہ ہے منفتحہ، ٹھیک ہے. تو یہ 4 حروف مطبقہ کہلائیں گے. باقی 25 حروف جتنے بھی باقی حروف ہیں صاد، ضاد، طا، ظا کے علاوہ وہ سارے سے سارے منفتحہ کہلائیں گے، یعنی اس میں زبان کا درمیان تالو کی طرف نہیں اٹھے گا، زبان کا درمیان تالو کو نہیں ڈھانپے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لام شبہ مستعلیہ کو جب ہم موٹا کر رہے ہوتے ہیں، مستعلیہ کی حالت میں اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو پورے جب پورے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا زبان کا درمیان بھی اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے، اس میں انفتاح کی کوالٹی لانی ہے. اسی طرح را کو جب موٹا کر رہے ہوتے ہیں تو زبان کا درمیان جب اوپر اٹھ جاتا ہے تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ وہ جو ہے نا رو ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے. جبکہ را یہ بس زبان کی جڑ اوپر اٹھانی ہے، زبان کا درمیان اوپر نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح غین کے لیے بھی، خا کے لیے بھی، قاف کے لیے بھی، کہ ان میں سنگل لیول کی تفخیم ہے. صرف زبان کے جڑ کو اوپر اٹھائیں، زبان کا درمیان اوپر نہیں اٹھائیں. زبان کا درمیان صرف اور صرف ان 4 حروف کے لیے اوپر اٹھائیں گے. انہی 4 حروف میں ڈبل لیول کی تفخیم ہوگی جو کہ مطبقہ حروف ہے. باقی تمام حروف منفتحہ ہیں، اس میں زبان کا درمیان تالو سے الگ ہی رہے گا. ٹھیک، تو ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں ہم کہ ہم نے ان پیئرز میں کیا دیکھا اور ان پیئرز میں کس چیز کا تعلق ہے. تو سب سے پہلا پیئر ہمارے پاس ہمس اور جہر کا تھا. اس میں تعلق سانس کا ہے، یعنی سانس چلے گی یا رکے گی. ہمس مین پستی اور جہر مین بلندی. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں شدت، رخوت اور توسط سیکنڈ پیئر ہے، تو اس میں تعلق ہے آواز کا، آواز چلے گی یا رکے گی. شدت میں کیا ہے؟ شدت کے معنی ہے سختی اور قوت کے، رخوت کے معنی ہے نرمی کے، توسط کے معنی ہے درمیانی حالت، ٹھیک ہے. تو شدت میں سختی اور قوت کے ساتھ آواز ایسے مخرج میں ٹھہرتی ہے کہ آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. رخوت میں نرمی کے ساتھ آواز جاری رہتی ہے. اس شدت پہ آواز بند ہو جاتی ہے، رخوت میں آواز نرمی کے ساتھ جاری رہتی ہے. توسط میں درمیانی حالت ہوتی ہے، یعنی 50% شدت اور 50% رخوت ہوتی ہے. کیسے کہ قوت کے ساتھ 50% قوت کے ساتھ 50% آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے. شدت میں سے ہم قوت لیں گے اس کی 50%، ٹھیک ہے، اور رخوت میں سے آواز کے جاری رہنے کو لیں گے 50%، ٹھیک ہے. تو 50% قوت کے ساتھ 50% آواز جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف متوسطہ کہلاتے ہیں. پھر استعلاء میں دیکھیے کہ استعلاء اور استفال میں زبان کی جڑ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی یا نیچے رہے گی. استعلاء کا مطلب ہے بلندی اور استفال کا مطلب ہے نیچے رہنا، ٹھیک ہے. تو استعلاء کا مطلب ہے بلند ہونا. زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے تو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں جو کہ حروف مستعلیہ ہیں، اور زبان کی جڑ جب نیچے رہتی ہے تو حروف باریک پڑے جاتے ہیں جو کہ حروف مستفلہ ہے، ٹھیک. اطباق اور انفتاح میں دیکھیں کس چیز کا تعلق ہے؟ زبان کے درمیان کا، یعنی زبان کا درمیان اوپر تالو کو ڈھانپ لے گا یا پھر کھلا رہے گا. اطباق کا مطلب ہے ڈھانپنا اور انفتاح کا مطلب ہے کھلا رہنا یا جدا رہنا. تو جب زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لے تو وہ اطباق ہوگا، یعنی وہ حروف مطبقہ کہلائیں گے. اور جب زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو نہیں ڈھانپے اور وہ تالو سے جدا رہے تو وہ انفتاح ہوگا، یعنی وہ حروف منفتحہ کہلائیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک، اور یہاں تک ہمارے جو ہے پیئرز والی صفات کمپلیٹ ہو گئیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی کہ جو پیئرز کی شکل میں نہیں ہوتی، ان کو جو ہے وہ جلدی دیکھ لیں گے کیونکہ وہ تھوڑی سی ہی ہیں. ان میں پیئر کا تو تعلق نہیں ہے، وہ بس چند حروف میں ہی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک اس کا رکھیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے آپ کوسچن کر سکتے ہیں، مجھ سے جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے سیکھنا اور سکھانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو اپلائی کرنا بہت آسان بنائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.